کمرے کی فضا بوجھل اور حب زدہ تھی، جہاں مدھم روشنی زمل کے زرد چہرے پر پڑتے ہی کسی نوحے کی طرح رقص کر رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر بارش کی سنسناہٹ تھی، مگر کمرے کے اندر کا سکون کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی جیسا ہولناک تھا۔ زمل، جو اپنے حمل کے 9ویں مہینے کے آخری ایام میں تھی، بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ تھیں اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ چند گھنٹے پہلے ہی ڈاکٹر نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ اس کی جسمانی حالت انتہائی نازک ہے اور ذرا سی لاپرواہی یا ذہنی و جسمانی دباؤ بچے کی جان لے سکتا ہے۔ اس نے شاویز کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اس کے پیروں میں گر کر التجا کی تھی کہ اسے اس نازک وقت میں تنہا چھوڑ دے، لیکن شاویز کے سر پر سوار نشے کی دھند اور اس کے دوستوں کی بیہودہ باتوں نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ ایک شکاری کی طرح زمل پر جھکا ہوا تھا، جبکہ زمل اپنی پوری قوت جمع کر کے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر بچہ مر گیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا قریب آنے سے۔ اس کی آواز میں درد اور غصے کی ایک ایسی لہر تھی جو کسی پتھر کا دل بھی پگھلا دیتی، مگر شاویز کے چہرے پر ایک کراہت آمیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے زمل کے لرزتے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور نہایت ہی سفاکی سے بولا، بکواس مت کرو، کچھ نہیں ہوتا ایسے بچوں کو، میرے سارے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، اب رونا بند کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ زمل کا دل ڈوبنے لگا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وجود کے اندر پلنے والی ننھی جان خطرے میں ہے، مگر اس کے سامنے کھڑا شخص اپنی ہوس اور جھوٹی مردانگی کے نشے میں اس کی ہر چیخ کو پیروں تلے روند رہا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ شاویز کی ہوس اور نشے کی دھند میں ڈوبی انا نے ڈاکٹر کی ہر تنبیہ کو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش کر دیا تھا۔ زمل کی نفی اور اس کے وجود کی لرزش شاویز کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کی مزاحمت شاویز کے جاہلانہ جوش کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے زمل کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے بستر پر بے دردی سے پٹکا، جہاں وہ زخمی پرندے کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ شاویز کا خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر نہیں تو اس معصوم پر رحم کھاؤ، وہ مر جائے گا۔ زمل کے حلق سے نکلنے والی یہ آخری التجا بھی دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئی، کیونکہ شاویز اس وقت کسی انسان کے روپ میں ایک درندہ بن چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے دوستوں کی ان باتوں کو دہرا رہا تھا کہ بیویاں بس نخرے کرتی ہیں، اور اسی ضم میں وہ زمل کی نازک حالت کو ایک تماشا سمجھ رہا تھا۔ پوری رات وہ کمرہ زمل کی سسکیوں اور کراہوں کا گواہ بن رہا تھا، جبکہ باہر موسلا دھار بارش اس کے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زمل کا جسم تکلیف کی شدت سے نیلا پڑنے لگا تھا، اور اس کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ اسے بتا رہے تھے کہ اندر سب کچھ بکھر رہا ہے۔ شاویز کی سنگ دلی نے اس سے وہ سکون چھین لیا تھا جو ایک ماں کو اپنی منزل کے قریب پہنچ کر ملتا ہے۔ رات کے آخری پہر تک زمل کی ہمت جواب دے چکی تھی، اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں صرف اللہ کو پکار رہی تھی، جبکہ شاویز اپنی فتح کے ضم میں اس کے قریب ڈھیر ہو چکا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی یہ ایک رات کی تسکین ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بننے والی ہے۔ زمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، اور کمرے کی چھت تیزی سے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کا نچلا حصہ جیسے آگ کے شعلوں کی زد میں تھا۔ وہ تکلیف جو اسے چند لمحے پہلے محسوس ہو رہی تھی، اب ایک ناقابل برداشت اذیت میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے جکڑ لیا، ناخن ململ کے کپڑے میں پیوست ہو گئے تھے۔ شاویز، جو ابھی تک اپنی خود غرضی کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، زمل کی خاموشی اور اس کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر پہلی بار تھوڑا ہچکچایا، مگر پسینہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زمل کے لبوں سے اب الفاظ نہیں نکل رہے تھے، صرف ایک ہچکی تھی جو بار بار اس کے حلق میں اٹک جاتی تھی۔ اچانک زمل کے وجود سے درد کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ بے دم ہو کر تکیے پر گر گئی۔ شاویز کی نظر جب بستر کی سفید چادر پر پڑی تو وہاں پھیلتے سرخ دھبے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ نشے کی وہ لہر جو اب تک اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی، ایک لمحے میں کافور ہو گئی۔ اسے ڈاکٹر کی وہ الفاظ کسی ہتھوڑوں کی طرح اپنے دماغ پر لگتے محسوس ہوئے کہ اسے ذرا سا جھٹکا بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ زمل کی نیم آنکھیں اب چھت کو ٹکٹکی باندھتے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ دے رہی ہو۔ شاویز نے بوکھلا کر اس کا کندھا ہلایا، زمل اٹھو زمل، میں مذاق کر رہا تھا، دیکھو آنکھیں کھولو۔ مگر زمل اب کسی اور ہی دنیا کے سفر پر نکل چکی تھی، جہاں صرف اندھیرا اور درد تھا۔ شاویز نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ ابھرنے لگا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اپنی انا کی خاطر اس نے شاید سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔
شاویز نے بوکھلاہٹ میں زمل کو بازوؤں میں بھرا، اس کا ساکت اور ٹھنڈا پڑتا جسم کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں جیسے اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں اور ہر طرف سے زمل کی وہی دہائی گونج رہی تھی کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ زمل کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا تھا اور اس کے کھلے بالوں کی لٹیں فرش کو چھو رہی تھیں۔ گاڑی تک کا سفر اسے میلوں لمبا محسوس ہوا۔ بارش کی بوندیں اب اس کے چہرے پر تازیانے کی طرح لگ رہی تھیں، جیسے قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دے رہی ہو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ بار بار کلچ دبانے میں اسے دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ سامنے سڑک کے بجائے اسے زمل کا وہ روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا، جس پر تھپڑوں کے نشان اور بے بسی رقم تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی زمل، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ بار بار خود کلامی کر رہا تھا، مگر اس کا اپنا ضمیر اندر سے کہہ لگا رہا تھا کہ اب سنبھالنے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کے قریب پہنچتے اس نے زور سے بریک لگائی اور چیختے ہوئے وارڈ بوائز کو پکارنے لگا۔ جب زمل کو اسٹریچر پر لٹایا گیا تو اس کے سفید لباس پر پھیلے خون کے دھبے دیکھ کر وہاں موجود نرسوں کے چہروں پر بھی خوف اتر آیا۔ شاویز وہیں راہداری میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی زمل کے وجود کی حرارت اور اس کے خون کی لالی باقی تھی، جو اسے اس کی صفاکی کی یاد دلا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ اور مشینوں کی بیپ بیپ نے ہسپتال کے سناٹے کو چیر دیا تھا، اور شاویز اس بند دروازے کے باہر کھڑا اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا انتظار کر رہا تھا۔ راہداری میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک شاویز کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس بینچ پر بیٹھ نہیں پا رہا تھا، کبھی اٹھتا تو کبھی دیوار سے سر ٹکا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنے دوستوں کی کہکہے گونج رہے تھے جن کے اکسانے پر اس نے زمل کی حالت کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ بار بار اپنے ان ہاتھوں کو دیکھتا جن سے اس نے زمل کو پیچھے دھکیلا تھا۔ اب وہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا چاہ رہا تھا، مگر جیسے زبان ساکت ہو گئی تھی۔ سامنے لگے ریڈ سگنل کی روشنی اسے خون کے اس دھبے کی یاد دلا رہی تھی جو بستر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر تیز قدموں سے باہر نکلی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور چہرے پر شدید غصہ۔ شاویز لپک کر اس کے قریب گیا۔ ڈاکٹر، زمل کیسی ہے؟ بچہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے اسے سر سے پاؤں تک ایک نفرت بھری نظر سے دیکھا اور فائل سینے سے لگاتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، ہم نے آپ کو سختی سے منع کیا تھا کہ مریضہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے اندرونی اعضاء شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شاویز کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بچے کی دھڑکن بہت ڈوب رہی ہے، ہم اسے بچانے کی آخری کوشش کر رہے ہیں، لیکن زمل کی حالت ایسی ہے کہ شاید ہم اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کرنا پڑے۔ آپ نے جو کیا وہ کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ہر بات شاویز کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی مردانگی کا سارا غرور اسے ایک لمحے میں خاک میں مل چکا تھا، اور اسے دور کھڑی نرسری پہ ایک ہلکی سی دم توڑتی ہوئی رونے کی آواز سنائی دی جس نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ ڈاکٹر کے تلخ جملوں نے شاویز کے کانوں میں سیسا بھر دیا تھا، اور وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا اپنی ہی بے بسی کا ماتم کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس تیزی سے باہر نکلی اور اس کے ہاتھ میں ایک فارم تھماتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، فوری طور پر دستخط کریں، ہمیں ایمرجنسی سرجری کرنی ہے، مریضہ کی نبض ڈوب رہی ہے۔ شاویز نے لرزتے ہاتھوں سے قلم پکڑا، مگر اس کے سامنے کاغذ کے حروف دھندلا رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے چند گھنٹے پہلے زمل نے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے تھے، کیسے اس نے درد سے تڑپتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تھا، مگر وہ اپنی انا کی تسکین میں سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دستخط کیے، نرس فارم لے کر اندر بھاگ گئی اور دروازہ ایک بار پھر ایک بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شاویز کی نظریں اس بند دروازے پر جمی تھیں جہاں زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی۔ راہداری کے دوسرے کونے میں ایک بوڑھا شخص اپنے پوتے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹ رہا تھا، مگر شاویز کے نصیب میں اس وقت صرف کڑواہٹ اور خوف تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمل کی وہ بددعا سچ ثابت ہونے والی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا اور اس کا وجود ندامت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے موبائل پر اس کے ان دوستوں میں سے کسی ایک کا میسج آیا ہے جنہوں نے اسے یہ سب سکھایا تھا، مگر اس نے نفرت سے فون دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے زمل کی زندگی اور اس کے بھروسے کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اب وہ تنہا تھی اپنی صفاکی کے ساتھ، اور سامنے صرف موت کا رقص تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ ایک بار پھر کھلا، مگر اس بار باہر آنے والی نرس کے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی، بلکہ عجیب سی خاموشی اور ہمدردی تھی۔ شاویز فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر لکھی ہوئی دہشت اب صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر،
اس کے حلق میں بمشکل ایک لفظ نکلا۔ نرس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ لیکن نے شاویز کے دل کی دھڑکن روک دی۔ لیکن کیا؟ نرس نے گہرا سانس لیا اور بتایا کہ بچہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس کی سانسیں خود سے نہیں چل رہی تھیں، اسے بھی ICU نرسری میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ شاویز نے ایک لمبا سانس لیا جیسے اسے تھوڑی دیر کے لیے زندگی مل گئی ہو، مگر اگلا سوال اس کے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ اور زمل، وہ کیسی ہے؟ نرس کی ملامت بھرے لہجے نے اسے دوبارہ زمین پر پٹک دیا۔ مریضہ کو ہوش آ رہا ہے لیکن ان کی حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور وہ صدمے میں ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں مگر انہیں مزید پریشان مت کیجیے گا۔ شاویز لرزتے قدموں سے زمل کے وارڈ کی طرف بڑھا جہاں سفید پردوں کے پیچھے وہ ساکت لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں اور چہرہ کسی سفید کاغذ کی طرح بے رنگ تھا۔ جیسے ہی شاویز نے اندر قدم رکھا، زمل کی نظریں آہستہ سے اس کی طرف گھومی، ان آنکھوں میں اب محبت یا التجا نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نفرت کی چنگاری تھی جس نے شاویز کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا۔ زمل نے سوکھے لبوں کو حرکت دی اور نہایت ہی قرب سے صرف ایک لفظ کہا، قاتل، اور پھر اپنی نظریں دوبارہ پھیر لیں جیسے اس کے سامنے کھڑا شخص اس کے لیے اب کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ شاویز کے قدم وہیں جم گئے جیسے فرش نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ قاتل کا وہ ایک لفظ کسی نوکیلے خنجر کی طرح اس کے سینے کے آر پار ہوا تھا۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھے، زمل کا وہ ہاتھ تھام لے جس پر اب ڈرپ لگی ہوئی تھی اور نیلی لکیر صاف نمایاں تھیں، مگر زمل کی سرد میری نے اسے وہیں مفلوج کر دیا۔ کمرے میں صرف مشین کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی جو زمل کی اکھڑتی سانسوں کی گواہ تھی۔ شاویز نے تھوک نکلا اور بھاری آواز میں بولا، زمل دیکھو، بیٹا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس ہمت مت ہارو۔ زمل نے جواب میں اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں جیسے وہ شاویز کا چہرہ دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھ رہی ہو۔ اس کے گال پر ایک آنسو لڑک رہا تھا اور تکیے میں جذب ہو گیا، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ اس خاموشی میں ہزاروں شکوے اور وہ ساری اذیت دفن تھی جو اس نے پوری رات جھیلی تھی۔ شاویز کو محسوس ہوا کہ وہ اس کمرے میں سب سے اجنبی شخص ہے، وہ شخص جس نے اسے عورت کو زندگی دینے کی بجائے اسے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ باہر آداری میں نرسوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جو شاید اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ کیسا شوہر ہے، اپنی بیوی کی یہ حالت کر دی۔ یہ جملے شاویز کے تصور میں گونجنے لگے۔ اس نے ایک نظر دوبارہ زمل کے ساکت وجود پر ڈالی جس کی رنگت اب بھی زرد تھی، اور پھر بغیر کچھ کہے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں ایک لمحہ مزید رکا تو زمل کی نفرت اسے وہیں ڈھیر کر دے گی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ نرسری کے شیشے کے پیچھے اس کا چھوٹا سا بچہ مشینوں اور تاروں میں جکڑا زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اور شاویز کو پہلی بار اپنی مردانگی پر گھن آنے لگی۔ شاویز نرسری کے ٹھنڈے شیشے سے ماتھا ٹیکے اپنے اس ننھے سے وجود کو دیکھ رہا تھا جو زندگی کی پہلی سانسیں لینے کے لیے بھی مشینوں کا محتاج تھا۔ وہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جس کی مٹھیوں میں ابھی اتنی جان بھی نہیں تھی کہ اپنے باپ کی انگلی تھام سکے، اس وقت شاویز کی تمام تر جاہلیت اور حنا کا نوحہ پڑ رہا تھا۔ شاویز کی نظریں اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ پر جمی تھیں جو بڑی مشکل سے حرکت کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ زمل سے کہہ رہا تھا، یہ کچھ نہیں ہوتا ایسے بچوں کو، اور اب وہی بچہ زندگی اور موت کی لکیر پر کھڑا تھا۔ اچانک نرسری کے اندر لگی ایک مشین نے تیز آواز میں خطرے کا سگنل دینا شروع کیا تو شاویز کے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اندر کی طرف بھاگے اور اسے باہر رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ شخص جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا اب شیشے کے اس پار کھڑا صرف تماشائی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت سے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ چھین کر اسے اس کی اوقات دکھا رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے وہی منظر نظر آیا جب زمل نے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور وہ نشے میں دھت اس پر ہنس رہا تھا۔ ندامت کی ایک ایسی لہر اس کے اندر اٹھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور ہسپتال کے اگبی لان میں آ کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر زمین اب بھی گیلی تھی۔ اس نے مٹھیوں میں مٹی بھری اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ اس شخص کا رونا تھا جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ دیا تھا، اور اب اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر بچہ نہ رہا تو وہ زمل کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے قاتل ہی بن کر رہ جائے گا جس کا سایہ بھی وہ کبھی خود پر پڑنے نہیں دے گی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس کوریڈور میں آیا تو وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ نرسری کے باہر ڈاکٹرز کے چہروں پر چھائی سنجیدگی اسے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر نے شاویز کو قریب بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہا،
ہم نے پوری کوشش کی مگر بچے کے پھیپھڑے اس صدمے اور وقت سے پہلے کی پیچیدگیوں کو برداشت نہیں کر پائے۔ ہمیں افسوس ہے بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ الفاظ شاویز کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو اور آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آواز حلق میں پھنس گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑایا مگر سامنے پڑا وہ چھوٹا سا سفید کپڑا جس میں اب اس کا خون ساکت ہو چکا تھا، اس کی ہر تردید کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے اس لمحے زمل کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ اسے دھکے دے رہی تھی، اس کی وہ بد دعا کہ اگر بچہ مر گیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، اب ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاویز کا پورا وجود کانپنے لگا، اسے اپنی ہر سانسیں بوجھل محسوس ہونے لگیں کیونکہ اسے نہ صرف ایک معصوم جان لی تھی بلکہ زمل کے ساتھ جڑا اپنا آخری رشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ وہ نرسری کی طرف بڑھا، شیشے کے اس پار اب وہ مشینیں خاموش تھی جو تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ اس نے اپنی مٹھی دیوار پر دے ماری، درد کی ایک لہر اس کے بازو میں دوڑی مگر وہ اسے ذہنی کرب کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اب اسے سب سے بڑے امتحان کا سامنا تھا۔ اسے زمل کے پاس جانا تھا اور اسے بتانا تھا کہ اس کی بد دعا قبول ہو گئی ہے اور اس کا شوہر واقعی اس کے بچے کا قاتل ثابت ہوا ہے۔ شاویز کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ زمل کے کمرے تک جا سکے۔ ہر قدم منو وزنی ہو چکا تھا۔ وہ وارڈ کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی رک گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے اس کی زندگی کی سب سے ہولناک عدالت لگی ہے جہاں وہ مجرم بن کر پیش ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، زمل کی نظریں خود بخود دروازے کی طرف اٹھیں۔ شاید ایک ماں کی ممتا نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ شاویز کے خالی ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں چھائی ویرانی دیکھ کر زمل کا دل ڈوب گیا۔ اس نے سہارے کے بغیر بستر سے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے چہرے پر لکھی تڑپ اور سوالیہ نشان شاویز کو زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھے۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ اسے لے کر آؤ میرے پاس، میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ شاویز، زمل کی آواز میں ایک ایسی تھرتھراہٹ تھی جو کسی بھی انسان کے روح تک پگھلا دیتی۔ شاویز کی خاموشی اور اس کی جھکی ہوئی نظروں نے زمل کو جواب دے دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں سکتہ چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو، اور پھر زمل کے حلق سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا، میں نے تمہارے پیر پکڑے تھے کہ دور رہو، وہ مر جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم نے اسے مار ڈالا شاویز، تم نے میری اکلوتی خوشی چھین لی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا مگر زمل نے اس کے ہاتھ پر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی اپنی ڈرپ نکل گئی اور ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ چھونا مت مجھے، تمہارے ہاتھوں سے میرے بچے کے خون کی بو آتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی نفرت اور کرب کی شدت دیکھ کر شاویز کے پاس پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کمرے سے نہیں بلکہ جیسے اپنی زندگی کے آخری سہارے سے بھی محروم ہو کر باہر کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے زمل کی بین کرتی آوازیں اسے عمر بھر کے لیے تعاقب کرنے کا وعدہ کر رہی تھیں۔ شاویز ہسپتال کے کوریڈور میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا مگر زمل کی وہ آخری چیخ اس کے تعاقب میں تھی، جیسے کوئی نہ دکھائی دینے والا تازیانہ اس کے وجود پر برس رہا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہسپتال کی دیواروں پر لگے سائے اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر اسے قاتل پکار رہے ہیں۔ وہ ہسپتال سے باہر نکلا جہاں اب رات کا آخری پہر تھا اور سرد ہوا اس کے گیلے لباس کے پار ہو کر روح کو کپکپا رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کی انا اس کے دوستوں کے وہ مشورے کہ بیوی کو دبا کر رکھنا چاہیے اور اس کی مردانگی کا وہ چھوٹا زم، سب اس ایک ننھے سے سفید کفن میں لپٹ کر دفن ہو چکے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر بھی مقصد دوڑانے لگا۔ اسے گھر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کمرے میں جانے سے خوف آ رہا تھا جہاں چند گھنٹے پہلے تک زندگی کی امید تھی اور اب وہاں صرف خون کے سوکھے دبے اور ادھوری التجائیں باقی تھیں۔ سڑک کی پیلی لائٹیں اس کے چہرے پر پڑتی اور گزر جاتی، بالکل ان لمحوں کی طرح جو اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل چکے تھے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس نے نہ صرف ایک جان لی تھی بلکہ ایک عورت کے اندر کی ماں کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا تھا۔ اس نے گاڑی ایک سنسان پل کے کنارے روکی اور باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل اب چھٹ رہے تھے مگر اس کی زندگی کا اندھیرا مستقل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب کبھی واپس مڑ کر اس شاویز کی طرف نہیں جا سکتا جو کل تک تھا، کیونکہ آج کی رات نے اسے ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرا دیا تھا جسے بدلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور دل میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ وہ اب زمل کا سامنا کیسے کرے گا۔
وہ سڑک کنارے ساکت بیٹھا تھا کہ اچانک ہسپتال سے آنے والی ایک کال نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نرس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ مسٹر چاویز، آپ کہاں ہیں؟ مریضہ کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی ہے، وہ صدمے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو رہی ہیں اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی۔ چاویز نے مدھواسی میں گاڑی موڑی اور دیوانہ وار ہسپتال کی طرف دوڑا۔ جب وہ وارڈ کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ 2 نرسیں اور ایک وارڈ بوائے مل کے زمل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی ڈرپ نوچ چکی تھی اور بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، وہ زندہ ہے۔ زمل کی آواز اب بیٹھ چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑے چاویز پر پڑی، وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی اور پھر اس کے چہرے پر نفرت کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ چاویز کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ تم ابھی تک کیا ہو؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ یہاں سے پہلے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ڈاکٹر نے چاویز کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ آپ کا یہاں ہونا ان کے لیے زہر ثابت ہو رہا ہے، پلیز باہر نکلیں۔ چاویز کے ہسپتال کی راہداری میں دھکیل دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ اس بند دروازے کے شیشے سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے ڈاکٹر نے زمل کو سکون آور انجیکشن لگایا اور وہ ہسپتال سے آہستہ آہستہ بستر پر ڈھیر ہوتی گئی، مگر اس کی بند ہوتی آنکھیں اب بھی چاویز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مجرم قرار دے رہی تھیں۔ چاویز کو محسوس ہوا کہ اب اس گھر میں، اس کی زندگی میں اور زمل کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا، جبکہ دور سے نرسری سے ایک وارڈ بوائے اس کے مردہ بچے کی میت لے کر باہر نکل رہا تھا۔ صبح کی خاکستری اجالے میں جب ہسپتال کی راہداریوں میں صفائی کا عملہ حرکت میں آ رہا تھا، چاویز کے سامنے وہ چھوٹا سا سفید بوجھ لایا گیا جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ نرس نے نہایت ہی خاموشی سے بچے کی میت اس کے لرزتے ہاتھوں میں تھمائی۔ چاویز نے جب پہلی بار اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ بچے کی رنگت بالکل سفید تھی اور نقش اتنے معصوم تھے کہ چاویز کو اپنی شکل میں اس میں عکس دکھائی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، وہیں سینہ جہاں چند گھنٹے پہلے تک سنگ دلی اور انا کا راج تھا، اب وہاں صرف پچھتاوے کی آگ تھی۔ اس نے ننھے سے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تمہارا باپ نہیں دشمن نکلا۔ اس کی سرگوشی راہداری کے سناٹے میں بکھر گئی۔ وہ اسے کندھا دینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس معصوم کا وزن پوری کائنات سے زیادہ ہے، جسے وہ اکیلا اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہسپتال کے عملے نے اسے تدفین کے لیے ضروری کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی لرز نہیں رہا تھا بلکہ مکمل طور پر بے جان ہو چکا تھا۔ اسے ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ زمل کو جب پتہ چلے گا کہ اس کے بچے کو مٹی تلے دبایا گیا ہے تو وہ اس صدمے کو کیسے جھیلے گی۔ اس نے ایک آخری نظر زمل کے کمرے کی طرف ڈالی جہاں وہ ابھی تک سکون اور احتیاط کے زیر اثر بے ہوش پڑی تھی، اور پھر بوجھل قدموں سے ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر کی دنیا حسب معمول جاگ رہی تھی، مگر چاویز کے لیے وقت وہیں رک گیا تھا جہاں اس کے بیٹے کی آخری سانسیں تھمی تھیں۔ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست پر میت کو رکھا اور شہر کے قبرستان کی طرف چل پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی آخری خوشی کو بھی دفن کرنے جا رہا ہے۔ چاویز نے ہسپتال کی حدود سے نکلتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اس کے برابر والی نشست پر پڑا وہ چھوٹا سا ساکت وجود اسے مسلسل اپنی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک ویران شراب خانے کے قریب روکی جہاں صبح کے اس پیر ہو کا عالم تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور ایک بنچ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی اپنے ان دوستوں کے کہکے گونج رہے تھے جنہوں نے اسے سکھایا تھا کہ عورت کو قابو میں رکھنے کے لیے تھوڑی سی سختی ضروری ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ ان کی باتوں میں آ کر زمل کی تکلیف کا مذاق اڑاتا تھا اور اسے اداکاری قرار دیتا تھا۔ کاش میں نے ایک بار، صرف ایک بار اس کی سسکی سن لی ہوتی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچا۔ اس کی نام نہاد مردانگی کا وہ چھوٹا زام اب ایک گندی نالی کے پانی کی طرح بہہ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا بزدل ہے جو ایک حاملہ عورت پر اپنی طاقت آزماتا رہا۔ شراب خانے کے باہر لگے شیشے میں اسے اپنے عکس ایک درندے جیسا دکھائی دے رہا تھا جس کے ہاتھوں پر اس کے اپنے خون کے چھینٹے تھے۔ اس نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر اس پر شیشے پر دے مارا، مگر شیشہ ٹوٹنے کے باوجود اس کا اندرونی قرب کم نہ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دنیا کا وہ بدنصیب باپ ہے جو اپنے بچے کو کندھا دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ یہ موت نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں ہونے والا ایک قتل ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں اب آنسوں سے خالی ہو چکی تھیں اور ان میں صرف ایک ہولناک خلا باقی رہ گیا تھا۔
قبرستان کی مٹی سے اپنے بیٹے کے لہو کے اس رشتے کے سپرد خاک کرنے کے بعد جب شاویز دوبارہ ہسپتال پہنچا تو زمل کو ہوش آ چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہاں کی فضا بدل چکی ہے۔ اب وہاں چیخو پکار نہیں بلکہ ایک ایسی برفانی خاموشی تھی جو انسان کی ہڈیوں تک کو جما دے۔ زمل بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی بیگانگی تھی۔ جیسے ہی اس نے شاویز کو دیکھا اس کے لبوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری۔ شاویز نے کچھ کہنا چاہا مگر زمل نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ اب کوئی وضاحت باقی نہیں رہی۔ اس کی آواز اتنی سپاٹ اور بے حس تھی کہ شاویز کا دل لرز گیا۔ زمل نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما دیں اور نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ شاویز، جس بچے کے نام پر تم مجھے بلیک میل کرتے تھے اور اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے، وہ آج تم نے خود مٹی تلے دبا دیا ہے۔ اب میرے پاس تمہارے ساتھ رہنے کی ایک بھی وجہ باقی نہیں بچی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج کے بعد میں تمہاری شکل دیکھنا تو دور، تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کروں گی۔ میرا تمہارا سفر اس مردہ بچے کی آخری سانس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ شاویز کو لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے تپتا ہوا لوہا اتار دیا ہو۔ وہ اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا مگر زمل کی آنکھوں میں موجود نفرت کی حدت نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اب وہ زمل نہیں تھی جو ڈر کر سہم جاتی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو کر اب بے خوف ہونے کا راستہ چن لیا تھا۔ زمل کے دو ٹوک فیصلے نے شاویز کے اندر جیسے ایک بم دھماکہ کر دیا۔ وہ ہسپتال کے اس کمرے میں کھڑا خود کو دنیا کا حقیر ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ زمل نے اپنی نظریں اس کی پھیر کر دیوار پر جما لی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شاویز نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ زمل، ایک موقع، صرف ایک بار میری بات سن لو، میں بدل جاؤں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مگر زمل نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک منجمد کر دینے والی برف تھی۔ کیا ٹھیک کرو گے شاویز؟ کیا اس قبر کو کھود کر میرا بچہ واپس لاؤ گے یا میری وہ روح لوٹاؤ گے جسے تم نے ہر رات نوچا ہے؟ اس کے سوالات شاہ زیب کے منہ پر تماچوں کی طرح لگ رہے تھے۔ شاویز کا رہا سا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر ہچکیاں لینے لگا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ نشے میں دھت ہو کر زمل کی تکلیف کا مذاق اڑاتا تھا اور اب وہی تکلیف ایک پہاڑ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں موجود نرس نے آ کر شاویز کو باہر جانے کا اشارہ کیا کیونکہ زمل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکلا۔ راہداری کی بتیاں اسے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک بچہ نہیں کھویا بلکہ اس عورت کا اعتبار اور محبت بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دی ہے جو کبھی اس کے ایک اشارے پر جیتی تھی۔ وہ ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگا، جبکہ اندر زمل نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے گردناک رشتے سے آزاد کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا۔ شاویز جب ہسپتال سے اپنے خالی گھر لوٹا تو دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ کمرے کا وہ بستر، بکھری ہوئی چادریں اور فرش پر گرے ہوئے پانی کے گلاس اسے اس ہولناک رات کی یاد دلا رہے تھے جب اس نے زمل کی آخری پکار کو بھی رد کر دیا تھا۔ جنون کی ایک لہر اس کے دماغ پر سوار ہوئی۔ اسے لگا جیسے ہر چیز اسے قاتل پکار رہی ہے۔ اس نے غصے اور کرب میں آ کر الماری سے زمل کے کپڑے نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیے۔ وہ دھاڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے کمرے کی آرائشی اشیاء دیواروں پر دے مار رہا تھا۔ میں نے یہ سب اپنی خوشی کے لیے کیا تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے اندر کا ضمیر کہکے لگا رہا تھا۔ اس نے وہ سائڈ ٹیبل الٹ دی جس پر زمل کی ادویات رکھی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ تھک ہار کر اسی بکھرے ہوئے سامان کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ شیشے لگنے سے لہولہان تھے مگر اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے لگی اپنی اور زمل کی تصویر پر ڈالی۔ زمل کی مسکراتی آنکھیں اسے ملامت کر رہی تھیں۔ اس نے وہ تصویر اٹھا کر سینے سے لگائی اور وہی فرش پر پڑے سامان کے ڈھیر میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ گھر کا وہ سکون اب ایک ایسے قبرستان کے سناٹے میں بدل چکا تھا جہاں صرف پچھتاووں کی صدائیں گونجتی تھیں۔ اگلے دن قبرستان کی فضا ایک انتہائی بوجھل تھی جہاں ننھی سی قبر کے گرد چند قریبی لوگ جمع تھے۔ زمل، جسے ڈاکٹروں نے ابھی ہسپتال سے چھٹی نہیں دی تھی، اپنی ضد اور ہمت کر کے زور پر وہاں پہنچی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی سفید چادر میں لپٹی کسی زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ شاویز، جس کی آنکھیں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکی تھی، میت کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا تو زمل کی ٹھنڈی اور کٹیلی آواز نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ رک جاؤ،
پورے قبرستان میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ زمل نے اپنی لرزتی ہوئی نظریں شاویز کے چہرے پر جمائیں اور نہایت ہی نفرت سے کہا، تمہاری ناپاک ہاتھوں نے جیتے جی اسے سکون نہیں دیا، اب اسے مٹی تلے جاتے ہوئے تو سکون لینے دو۔ تم اسے کندھا نہیں دو گے شاویز، اس بچے کے جنازے پر باپ کا نہیں، ایک قاتل کا سایہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ شاویز کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے، اسے لگا جیسے سب کے سامنے اسے برہنہ کر دیا گیا ہو۔ لوگ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر زمل کی آنکھوں میں کوئی لحاظ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر شاویز کو پیچھے دھکیلا اور ننھے تابوت کو کندھا دیا۔ شاویز وہیں قبرستان کی مٹی پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زمل نے اسے صرف جنازے سے نہیں بلکہ اس بچے کی یادوں سے بھی بے دخل کر دیا ہے۔ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو زمل کی خاموش سسکیاں شاویز کے دل پر آری کی طرح چل رہی تھیں، مگر اسے اس مٹی کو چھونے تک کی اجازت نہیں ملی تھی جس میں اس کا اپنا لہو دفن ہو رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی وہ ذلت تھی جس نے اسے اس کی رہی سہی انا کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ قبرستان سے واپسی پر شاویز کے اندر کا پچھتاوا ایک خطرناک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ گھر کے ایک تاریک کونے میں بیٹھا خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تک رہا تھا، جہاں بھی زمل کے ہاتھوں کے نشان اور اس رات کی کشمکش کی یادیں نقش تھیں۔ اسے بار بار زمل کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، تم اسے کندھا نہیں دو گے۔ یہ لفظ اس کے کانوں میں کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے سامنے پڑی شراب کی بوتل دیوار پر دے ماری، مگر اس بار یہ غصہ دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے زمل اس سے دور ہو رہی ہے، اس کا اپنا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے کمرے کے آئینے میں خود کو دیکھا، بکھرے ہوئے بال، پھنسی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت۔ وہ خود کو پہچاننے سے بھی قاصر تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خبت سوار ہوا کہ وہ زمل کو منع کر رہے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے زمل کے نام خط لکھنا شروع کیے، پھر انہیں پھاڑ دیا، پھر کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے زمل کا نام لکھنے لگا۔ اس کا یہ احساس جرم اب ایک نفسیاتی بیماری کی طرح اسے چاٹ رہا تھا۔ وہ کبھی ہنستا تو کبھی زور زور سے رونے لگتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر زمل نے اسے معاف نہ کیا تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گا۔ رات کے پچھلے پہر وہ زمل کے خالی بستر پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہاں اب صرف ہسپتال کے جراثیم، کشدویات کی بو اور موت کا سناٹا باقی تھا۔ اس کا جنون اسے پکار رہا تھا اور وہ زمل کو کسی صورت بھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے قید ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ شاویز کا یہ جنون اسے ہسپتال کے اس وارڈ تک لے گیا جہاں زمل اب بھی زیر علاج تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کوریڈور میں نرسیں اپنی ڈیوٹیوں میں مصروف تھیں۔ شاویز نے دیواروں سے لگ کر نظریں بچاتے ہوئے زمل کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ زمل نیند میں بھی سسکیاں لے رہی تھی، اس کے ہاتھ خالی جھولے کی طرح اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ بھی وہاں زندگی کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ شاویز کے دبے قدموں بستر کے قریب پہنچا اور اس کے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے چاہا کہ زمل کے پاؤں چھو کر معافی مانگے، مگر اسے اپنا وجود ناپاک محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک زمل کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے شاویز کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک ہولناک سکون پھیل گیا۔ تم یہاں بھی آ گئے؟ اس کی آواز میں اتنی بیزاری تھی کہ شاویز تڑپ اٹھا۔ زمل، بس ایک بار مجھے اپنا ہاتھ چھونے دو، میں مر جاؤں گا تمہاری جدائی میں۔ شاویز کی آواز میں التجا تھی، مگر زمل نے اپنا کمبل سختی سے لپیٹ لیا۔ جدائی؟ زمل نے تلخ لہجے میں دہرایا۔ جدائی تو تب ہوتی ہے جب کوئی راستہ باقی ہو۔ تم نے تو اس رشتے کی بنیاد ہی اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دی ہے۔ اب یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں شور مچا کر سب کو بتا دوں کہ میرے بچے کا قاتل یہاں گھوم رہا ہے۔ شاویز نے دیکھا کہ زمل کی آنکھوں میں اب محبت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے نکلا، مگر اس کے دماغ میں اب ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر وہ زمل کو نہیں پا سکتا تو وہ اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے پچھتاوے نے اب ایک خطرناک خود غرضی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہسپتال سے نکلتے ہی شاویز کی حالت ایک زخمی درندے جیسی ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر مکے مار رہا تھا۔ اسے زمل کی وہ بے رخی اور قاتل کا لفظ بار بار سنائی دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اب پچھتاوے سے زیادہ انتقام اور فیصلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے غصے میں گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور اسے سڑکوں پر دیوانہ وار گھومنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زمل اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے گی اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔
اس نے اپنے ان دوستوں کو فون کیا جن کے ساتھ وہ راتیں گزارتا تھا، مگر آج ان کی آوازیں بھی اسے زہر لگ رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر اس نے زمل کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس کی زیورات اور کپڑے نکال کر بیڈ پر بکھیر دیے۔ وہ ایک نفسیاتی مریض کی طرح ان کپڑوں کو سونگھ رہا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی زمل، تم میری ہو، میں نے تمہیں خریدا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا بچہ قربان کیا ہے۔ اس کی سوچیں اب پوری طرح سے بگڑ چکی تھیں۔ اس نے الماری سے ایک پرانی پستول نکالی جس نے اسے شوکیا رکھا تھا اور اسے صاف کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں اب ہولناک منصوبہ بن رہا تھا۔ وہ زمل کو زبردستی گھر لائے گا اور اگر اس نے انکار کیا تو وہ اسے اور خود کو ختم کر لے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ موت ہی ان کا آخری ملاپ ہو سکتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں اب صرف وحشت اور جنون کا راج تھا۔ رات کے اس پہر اس اجاڑ گھر میں شاویز کی ہنسی گونجی جو کسی شیطانی کہکہے سے کم نہیں تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں وحشت کا ڈیرا تھا اور ہاتھ میں تھامی پستول اس کے بگڑے ہوئے ارادوں کی گواہ تھی۔ اس نے ہسپتال جانے کے لیے گاڑی نکالی مگر اس بار اس کے دل میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک جنونی ضد تھی۔ وہ وارڈ کے پچھلے راستے سے اندر داخل ہوا جہاں سیکیورٹی کم تھی۔ زمل ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی جب شاویز نے اس کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ شاویز کی بھاری سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے پستول کی نوک زمل کے ماتھے پر رکھی جس کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہی زمل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے شاویز کو اس حال میں دیکھ کر زمل کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ مار دو شاویز، یہ احسان بھی کر دو، تمہارے ہاتھوں مر کر میں اس اذیت سے تو آزاد ہو جاؤں گی۔ زمل کی آواز میں موت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ شاویز کا ہاتھ لرزنے لگا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا مگر زمل کی بے خوفی نے اسے شکست دے دی۔ اس نے پستول نیچے کی اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ تم مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے سب ختم کر دیا زمل، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ زمل نے اپنی نظریں پھیر لیں اور سپاٹ لہجے میں کہا، تم نے مجھے تبھی مار دیا تھا جب تم نے میرے بچے کو مجھ سے چھینا تھا۔ اب یہ جسم باقی ہے، اسے بھی ختم کر دو تاکہ تمہاری انا کو سکون مل جائے۔ شاویز کو محسوس ہوا کہ وہ کتنا حقیر ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کو ڈرا رہا تھا جس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے غصے میں پستول فرش پر دے ماری اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمل کے بستر کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا جبکہ باہر نرسوں کے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ باہر قدموں کی چاپ سن کر شاویز بدحواسی میں اٹھا اور بکھری ہوئی پستول اٹھا کر کمرے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ڈاکٹر اور نرس اندر داخل ہوئے تو زمل کی تیز ہوتی سانسیں دیکھ کر فوراً معائنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، لگتا ہے انہیں کوئی شدید ذہنی جھٹکا لگا ہے، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ پردے کے پیچھے چھپا شاویز اپنی مٹھیوں کو دانتوں تلے دبا رہا تھا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ اسے اپنی بزدلی پر گھن آ رہی تھی کہ وہ اپنی ہی بیوی کے سامنے ایک چور کی طرح چھپا بیٹھا تھا۔ جب ڈاکٹر سے انجیکشن لگا کر باہر نکلے تو کمرے میں دوبارہ وہی موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شاویز پردے سے نکلا باہر اور اس کا چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے تر تھا۔ اس نے زمل کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر زمل نے بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا جیسے اسے شاویز کے لمس سے بھی نفرت ہو۔ شاویز کو احساس ہوا کہ وہ چاہے اسے گولی مار دے یا زنجیروں میں جکڑ لے، وہ اس کے دل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور باہر کی تاریکی کو دیکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی طرح ایک گنہگار کے سائے میں جیتا رہے گا۔ اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے پستول کی نالی اپنی کنپٹی پر رکھی۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی زمل تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا ہی کروں گا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ شاویز کا کانپتا ہوا ہاتھ ٹریگر پر جم گیا لیکن عین اسی لمحے بے ہوشی میں ڈوبی زمل کے لبوں پر ایک نفیف سی سسکی نکلی جس نے اسے مفلوج کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ خودکشی تو بزدلی ہے، اصلی بہادری اس اذیت کو جھیلنا ہے اور اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس نے پستول دور پھینک دی اور کمرے سے باہر نکل کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اپنی بیوی پر تشدد اور بچے کی موت کا ذمہ دار ہے۔ شاویز کے جیل جانے کے بعد زمل نے خود کو سنبھالا۔ اس نے تعلیم مکمل کی اور بیواؤں کو اور یتیموں کے لیے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا تاکہ وہ اپنی ممتا کو ان بچوں میں بانٹ سکے جن کا کوئی نہیں تھا۔ برسوں بعد جب شاویز سزا کاٹ کر باہر آیا تو وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی انا خاک میں مل چکی تھی اور دل میں صرف ندامت تھی۔ وہ زمل کے سامنے ایک بھکاری بن کر پیش ہوا۔ اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ صرف اس کے ارادے میں ایک عام ملازم کے طور پر کام کرنے کی اجازت چاہی تاکہ وہ اپنی باقی زندگی گناہوں کو دھونے میں صرف کر سکے۔ زمل نے اسے معاف تو نہیں کیا
لیکن اسے کام کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ اب نفرت کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاویز کی خدمت اور سچی توبہ نے سمل کے دل کی برف پگھلا دی، اور بالآخر ایک شام اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحانہ خوانی کے دوران سمل نے چاویز کا ہاتھ تھام کر اسے زندگی کی طرف واپس بلا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی جھوٹی انا اور غصہ نہ صرف خوبصورت رشتوں کو راغ کر دیتا ہے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کا قاتل بھی بن جاتا ہے۔ طاقت کا صحیح استعمال کمزور کو دبانے میں نہیں بلکہ اسے تحفظ دینے میں ہے، اور سچی توبہ وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ کچھ پچھتاوے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کا مداوع کرنا پوری زندگی کی ہیبت بن جاتا ہے۔